کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کرب و بلائے صنم کدائے حیات میں جہاد اس لمحے نجات تک پہنچنے کا نام ہے جسے اقبال نے ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم چمر گایت تبسم بر لب اوست، کہ نشان مرد حق، اب اور میں تجھے کیا کہوں کہ جب لمحہ مرگ آتا ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے انجام آغاز زندگی سے لے کر انجام زندگی تک رضائے پروردگار کو پورا کیا، اب اسے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی آرزو نہیں، اور وہ بڑی سلامتی سے رب کریم تک پہنچتا ہے۔ بیم و رجا کے درمیان دنیا و آخرت کے تقابل میں انکار اور اقرار کی کشمکش میں جبلی خواہشات اور کشف قلوب میں کہ ایسی کوشش، جہاد کو ایسی کوشش کہا جائے گا جو علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتی ہے، اور پھر عین الیقین سے وہ شہادت یقین تک یعنی حق الیقین تک پہنچتی ہے، مائیت ربانی تک پہنچتی ہے، اور خدا کے تقرب تک پہنچتی ہے، اور شہید اس عالم میں وہ اچیومنٹ حاصل کرتا ہے۔ اور شہید میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ شہید اپنے بستر پہ بھی شہید ہو سکتا ہے، اور اس دکھ اور کرب و بلا میں سے گزرتے ہوئے جہاد ارتقائے علم و عمل کی منازل کا نام۔ جہاد ایک سٹیٹک آرڈر نہیں ہے، جہاد ایک کھڑی حیثیت نہیں ہے کہ تلوار پکڑی اٹھائی اور دشمن کو قتل کیا یا مقتول ہوئے۔ جہاد علم و عقل کی ارتقاء ہے، علم و معرفت کی منازل کا نام ہے۔ ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش، ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش جس میں عذاب و ثواب، خیر و شر، نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنی حصے بقا کو، اپنے سروائیول کو رب کریم کی نظر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو تمام زندگیوں سے اعلیٰ عرفہ ہے، جس میں مسلمان عذاب و ثواب، خیر و شر، نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنا سروائیول، اپنے حصے بقا کو رب کریم کی نظر کرتا ہے۔ بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں، فصیل دل کے کلس پر ستارہ جو تیرا غم۔ خواتین و حضرات، بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں، فصیل دل کے کلس پر ستارہ جو تیرا غم، تیری طلب تجھے پانے کی آرزو تیرا غم۔ اس کے سوا جہاد کچھ نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس معرفت سے گزرے، یوم الست کے پیمان کی تصدیق ہے جہاد، اسی کو ریکور کرنا ہے۔ وہ جو بندگی کا اقرار آپ الست کے دن کرائے تھے، اسی کو ریکور کرنے کا اور ڈسکور کرنے کا نام جہاد ہے۔ یوم الست کے اقرار وفا کی تجدید اور نظر جان سے عہد و پیمان کی تصدیق، لا دینیت کے سراب، ظن و تخمین کے حجاب اور شکوک و شبہات کے خارزاروں سے گزرتے ہوئے شبستان محبت و اخلاص میں لمحہ پروردگار جہاد ہے۔ جب ان کیفیات سے گزرتے ہوئے لمحہ پروردگار جہاد ہے، وصال لمحہ پروردگار جہاد ہے۔ ترک جہاد ترک زندگی ہے، ترک اسلام ہے۔ جہاد وقتی اور لمحاتی نہیں، جہاد وساوس سے زندگی کی طرح نہیں۔ خواتین و حضرات، جہاد ایک وسوسہ نہیں، وہم نہیں، جوش نہیں، خروش نہیں۔ جہاد وساوس سے زندگی کی طرح چونکاہٹ نہیں، پائل کی جھنکار نہیں، یا طبلے کی تھاپ نہیں ہے۔ کمعقل لوگوں کے زمینی حقائق، موازنہ اسباب اور دنیاوی آرزوؤں کے سراب اور کشادہ معیشت کا خواب نہیں ہے جہاد۔ جہاد فقر مصطفیٰ ہے، جنون علم اصحاب صفا ہے۔ جہاد برا بن مالک کی قسم ہے، جہاد صدق صدیق اکبر ہے۔
جہاد جنگ نفس عمر ہے، جود و سخائے عثمان ہے، طلوع شمشیر حیدر ہے، دست یزدان علی ہے۔ جہاد ایک مکمل، مؤثر اور مربوط کوشش ہے۔ خالد بن سیف اللہ کی سپہ سالاری کو جہاد کہتے ہیں۔ انتظام و انصرام میں امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح مجاہد ہے۔ اوج ثریا سے معلق علم کے لال شب چراغ کے لیے مالک کو ابو حنیفہ اور حنبل اور شافعی کی تحصیل علم ہے۔ جہاد غربت اور مسافرت کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایک حدیث رسول کے لیے بخاری اور مسلم کی ہمت و جرت اور جذبہ تحصیل کی داستان ہے۔ جہاد ان مجاہدین قرون اولیٰ کی اعلیٰ روایات کے نام ہے جو ہیرو اور ایٹن کی درسگاہوں کو شرمندہ کرتی ہیں، جو پیشانیوں پہ خدا کا نور لیے، چہروں پہ وصال خداوند کی آرزو لیے، زبانوں پہ تسبیحات پروردگار لیے، قادسیہ اور یرموک، اجنادین، انطاکیہ اور مدائن کے مضبوط ترین حصاروں کو ملیا میٹ کر گئے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد علم کے لیے اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صلہ اور گلہ سے بے آزاد، حرص و آز سے بے نیاز، بے پرواہ نشیب و فراز، ایسی متوازن معتدل کاش جو کربلا کے زہرہ گداز حادثے کو بھی پریکا نہیں سمجھتے۔ دور حاضر استثنائی نہیں ہے، اٹس نو ایکسیپشن، جو رسول اکرم کی حدیث میں ہے، غالب علماء و کام ایک جان دو کالب، ایسے میں امید دم توڑتی نظر آتی ہے، توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ جو قلم اٹھاتا ہے قلم کاٹ دیا جاتا ہے، سر اٹھاتا ہے سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اہل جبر و استدبار کو شہیدوں کے سر کاٹنے بڑے پسند ہیں۔ انہوں نے بڑے تفاخر سے کہا ہے کہ مسلمان آرزو شہادت رکھتا ہے تو ہم بڑے شوق سے اس کی شہادت کی آرزو پوری کریں گے۔ طنز و تشنیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے دہن مارے آتشی کی طرح ہیں جو ہر طرح سے مسلمان کو ڈس رہے ہیں، ان کو نفسیاتی اذیت پہنچا رہے ہیں، پریکٹیکل اذیت پہنچا رہے ہیں، کچھ وہ پہنچا رہے ہیں، کچھ ان کے کارندے پہنچا رہے ہیں۔ شکست پائی نے منزل کو نظر سے اوجھل کر دیا ہے۔ ایمان و اسلام اتنا کمزور کہ آیات الہی پہ تصرف ہو رہا ہے، قرآن کو اساطیر الاولین سمجھا جا رہا ہے۔ مگر حضرات گرامی، اللہ بھی کچھ فیصلے کر چکا ہے۔ اللہ کسی غریب قوم کو تو نہیں مارتا، اللہ کسی پس درجے کی معیشت کو تباہ نہیں کرتا، بھوکے لوگوں کو تو اس کو خود پتا ہے۔ حدیث قدسی اور رسول ہے کہ بھوکا تو کفر کے قریب ہوتا ہے، اس کے مارنے کا دستور جدا ہے۔ اس نے قرآن حکیم میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ اپنی معیشت پہ اترا رہے ہوتے ہیں۔ ہم قوموں کو عروج میں پکڑتے ہیں۔ بابل اور نینوا کو عروج میں پکڑا، ہم نے ہخامنشی خاندان کو عروج میں پکڑا، ہم نے عاد و سمود کو ان کے عروج میں پکڑا، ہم نے قوم سبا کو اس کے عروج میں پکڑا۔ ہم کمزور قوموں کو نہیں مارتے، آپ کم از کم خدا سے محفوظ ہو اس لحاظ سے۔ مگر کیا پرانی بستیوں کے آثار دنیا سے اٹھ چکے ہیں؟ کیا بیسیوں متکبر اور متمرد تہذیبات کے سراغ معدوم ہو چکے ہیں؟ بہت مقام ایسے ہیں خواتین و حضرات کہ ناخنوں سے زمین کھود دو تو کوئی نہ کوئی نشان عبرت حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت مقام ایسے ہیں۔ خروج دجال سے بڑا کیا فتنہ ہوگا جو تاریخ عالم کے مقدر میں ہے۔ اگر آپ بھول گئے کہ خدا کیا کہتا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو ملک کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، کیا اس کے سامنے دجال بھڑکے گا؟
کیا اس کا خوف ہمیں دلایا جائے گا جو جلال و اکرام کا رب وضاحت سے آپ کو وَلِمَنَ الْمُلْكَ الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، میں واحد ہوں، میں قہار ہوں. کیا بحرانوں کے اس جہاں میں یہ لوہے اور آگ کی چیل اور کوے آپ کو ڈرائیں گے؟ ان کا خوف آپ کے دلوں پہ طاری ہوگا؟ کیا آپ فراموش کر گئے کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں، ہر دجل و فریب میں، اس دنیا کے ہر بحران میں، قوت و استبداد کے ہر مظاہرے میں، فرعون و نمرود و حامان کے اس دور میں بھی اسلام کو لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہر حال میں اپنے دین کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے. کیا آپ حدیث رسول کو فراموش کر بیٹھے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت فتنہ دجال پہ غالب آئے گی؟ آپ کب بھول گئے؟ آپ کب بھول گئے کہ صرف اور صرف جہاد علم، عمل اور علم، جہاد تربیت نفس اور جہاد بالسیف ہی اس المیے سے باہر نکالنے کا آپ کا واحد ذریعہ ہے. جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا طومار ہے. جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا طومار ہے. اسلام جہاد کے بغیر جسد بے جان ہے. جہاد اسلام ہے اور اسلام جہاد ہے. وما علینا الا البلاغ.